کہ اگر سائنس ہی الٹیمیٹ سولوشن ہے کسی بھی چیز کا تو یہ بتائیں کہ سائنس نے کرونا وائرس کیوں پھیلنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیپرسی کے مرض میں کسی کو مبتلا دیکھو تو اس طرح دور بھاگو جیسا کہ تم شیر کو دیکھ کر دور بھاگتے ہو. یہی سوشل ڈسٹینسنگ ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ایمرجنسی سچویشن ہو تو جماعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور چونکہ مسجدوں کے اندر جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے تو ایمرجنسی سچویشن میں مساجد کو بھی لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، بند کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو کمپیریزن ہے میڈیا والوں کا یا کچھ لوگوں کا، یہ دراصل ان کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یعنی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی ہے ان اینکرز کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1400 سال پرانے اسلام کو لیے بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ سے رپورٹ آ رہی ہیں کہ جن جماعتیوں کو کوارنٹین کیا گیا تھا اور ان کے کیسز پازیٹیو تھے، 10-12 دن کے بعد ان کے کیسز نیگیٹو آ رہے ہیں. باقاعدہ ٹائمز آف انڈیا میں تمل ناڈو کے تعلق سے پوری رپورٹ چھپی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جن لوگوں کے کیسز پازیٹیو تھے یہ نیگیٹو کیسے ہو گئے، اور جن لوگوں کے پازیٹیو تھے ان کے اوپر کوئی فرق کیوں نہیں پڑ رہا ہے، نہ ان کو نزلہ ہو رہا ہے، نہ ان کے گلے میں درد ہو رہا ہے، نہ ان کو بیماری ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، وہ ایک دم فٹ ہے. تو اگر مرکز کا یا مولانا صاحب کا یا جماعتیوں کا یہ ہوتا، ان کی سازش ہوتی کہ بھائی ہمیں ملک کے اندر کرونا پھیلانا ہے، تو پھر خالی ہندوستانی میں نہیں بلکہ وہ دنیا کے ہر ملک میں کرونا پھیلاتے، وہ بھی پھیلاتے، وہ جا کر امریکہ میں بھی پھیلاتے. لیکن امریکن گورنمنٹ خود آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ جماعتیوں کو ٹارگٹ نہ کریں، آپ ریشل پروفائلنگ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کے جو صدر ہیں ان کا بھی بیان آ گیا کہ بھائی تبلیغی جماعت کو یا کسی بھی خاص سمودائے کے لوگوں کو آپ ٹارگٹ نہ کریں. یہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ نے بیان دیا، اس لیے کہ WHO نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میرا نام ہے یاسر ندیم الواجدی اور میرے ساتھ ہیں آج ہمارے مقصود پٹیل بھائی. بہت عرصے کے بعد مقصود بھائی اور میرا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. ایک عرصے پہلے مقصود بھائی نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور اس وقت جلدی وہ پروگرام ہو جایا کرتے تھے. ان کے کچھ سوالات ہوتے تھے اور وہ سوالات ایسے ہوتے تھے جو بہت ریلیونٹ ہوتے تھے، اور ان سوالات اور جوابات کا جو سیشن اس سے پہلے ہم نے کیا ہے، کئی سیشن کیے ہیں، ان کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا. اس میں خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے تعلق سے جو ویڈیو تھی وہ بہت وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو کے ذریعے ایسے لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے ان کو دنداں شکن جواب ملا ہے. تو اس تعلق سے میں شکر گزار ہوں کہ مقصود پٹیل بھائی آج پھر اپنے کچھ ایسے ہی سوالات لے کر آئے ہیں کہ جن کے جوابات جاننے کے لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جواب ملے. جی مقصود بھائی. جزاک اللہ. مفتی صاحب نے میرا انٹروڈکشن تو دے ہی دیا. سبھی دیکھنے والے ناظرین کو بھی امید کرتا ہوں کہ خوش ہوں گے، کیونکہ موجود جو بیماری ہے اس سے پوری دنیا گرسیت ہے. اور جب تک یہ مفتی صاحب یہ بیماری جب تک ہندوستان میں نہیں تھی تب تک یہ بیماری تھی، ڈیزیز تھی، لیکن جیسے یہ ہندوستان میں آئی تو یہ ہندو مسلم بن گئی. جی. تو اس وقت جب ایسی پرستھتی ہے تو پھر آپ کا آنا بہت لازمی تھا. تو مفتی صاحب سے میں نے کانٹیکٹ کیا. مفتی صاحب نے اپنا اہم ٹائم نکال کے، بہت ہی مہتو کا ٹائم نکال کے ہمیں دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹھائے. تو جو بھی ہمارے دوست ناظرین جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. تو اب میں زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے مفتی صاحب سیدھے سوال پہ آ جاتا ہوں. مفتی صاحب، جب سے یہ جو کووڈ-19 نام کی بیماری آئی ہندوستان میں، ایسے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، ہاہاکار مچا رکھا ہے، جس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. لیکن جب ہمارے ہندوستان میں آئی اور سرکار نے پریکویشن کے طور پہ، سلامتی کے طور پر کہا کہ بھائی اس کے اندر گیدرنگ بند کر دیا جائے، لوگوں کی جو بھیڑ ہے بند کر دی جائے، تو سلامتی کے روپ سے مسجد، مندر، ساری چیزیں بند کر دی گئی. اب جو ناستک لوگ تھے جن کو آپ ایکسپوز بھی کر رہے ہو آپ کے ویڈیو میں پچھلے کافی دنوں سے، وہ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب اس طریقے کی پوسٹیں ڈالنے لگے کہ دیکھو ویٹیکن بھی بند ہے، کعبۃ اللہ بھی بند ہے، اور سدھی ونائک مندر بھی بند ہے، صرف کھلے ہیں تو انسانوں کے بنے ہوئے اسپتال کھلے ہیں. تو یہ بات کو کہیں کی بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے بہت سارے جو ہمارے آستک بھائی ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ان کو ٹھیس پہنچی. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب سے اس سوال کے اوپر جواب لیا جائے، کیونکہ آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہو اور
हमारे से अच्छा आप नॉलेज भी रखते हो इस्लाम का और साइंस टेक्नोलॉजी का भी, तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, ऐसा है कि वेटिकन और सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में तो वही लोग बताएंगे जो वहां जाते होंगे लेकिन काबे के ताल्लुक से हम बहरहाल बता सकते हैं। लोगों को ये समझना जरूरी है कि मुसलमान काबे की इबादत नहीं करते। अगर काबे की इबादत करते होते तो काबा बंद हो चुका। हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल-इयाज़ बिल्लाह ये कहना कि अल्लाह ताला छुट्टी पे चला गया, वो बंद हो गया, ये कहना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह का जो काम है इस कायनात को चलाना, वो कायनात आज भी चल रही है और उसी तरीके से चल रही है। कायनात का जो निजाम है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। हाँ, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। तो काबा एक मस्जिद है, जैसे कि दुनिया में बहुत सारी मसाजिद है, लेकिन सबसे अहम मस्जिद है। यही फर्क है काबे में और दूसरी मस्जिदों में। रही बात ये जो सारे एथीस्ट निकल कर आ गए, नास्तिक लोग निकल कर आ गए और कहने लगे कि भाई कहां गया इनका खुदा। और अभी कुछ देर पहले जस्टिस काटजू ने एक ट्वीट, एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी है एक जुमले की। वो लिखते हैं कि अगर खुदा मौजूद होता तो उसने कोरोना वायरस क्यों नहीं खत्म कर दिया, वो कोरोना वायरस क्यों नहीं खत्म कर रहा है। तो उसका जवाब भी मैंने उन्हीं की पोस्ट के नीचे लिखा है कि अगर साइंस ही अल्टीमेट सोल्यूशन है किसी भी चीज का, तो ये बताएं कि साइंस ने कोरोना वायरस क्यों फैलने दिया। ये तो साइंस की जिम्मेदारी है ना। ये साइंस की कमी हुई कि उसने कोरोना वायरस फैलने दिया है। तो साइंस से ये पूछा जाए कि अगर तुम ही अल्टीमेट सोल्यूशन हो तो ये फैला क्यों है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं जहां कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। मेरी आज ही मेरे एक अमेरिका में डॉक्टर हैं, दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी। उनके तहत बहुत सारे कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। वो अजीब बात ये बताने लगे कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो 30 साल की उम्र के हैं, 40 साल की उम्र के हैं, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई कोरोना वायरस। उसके अलावा उन्हीं के अंडर में कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो 70 प्लस हैं, 80 ईयर्स के हैं, 90 ईयर्स के हैं। वो अभी भी कोरोना वायरस के बावजूद वो जिंदा है, बल्कि रिकवर हो रहे हैं। तो ये कौन सी साइंस है? मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है। वो कहने लगे कि भाई हर एक की बॉडी अलग है। जो 30-35 साल के लोग हैं उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, हमने दवाई दी, और जो 80-90 साल के लोग हैं उनकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। तो अब सवाल ये है कि ये कौन सी साइंस है कि जो एक की बॉडी को तो रिस्पॉन्सिव बना देती है, दूसरी की बॉडी को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाती। ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि एक का वक्त आ गया तो उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, दूसरे का वक्त नहीं आया, वो 90 साल का हो गया लेकिन उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। तो ऐसे लोग, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो दुनिया है, ये कायनात पूरी की पूरी ये कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम को फॉलो करती है कि अगर एक कॉज होगा तो उसके बाद उसका इफेक्ट होगा। तो जाहिर है कि ये बीमारी जो बनाई गई है या बन गई है, वट एवर द रीजन इज, ये बीमारी पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। तो जिसको बीमारी लगेगी वो बीमार होगा, वो हॉस्पिटल जाएगा। और बीमारी फैलने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया ये है कि एक दूसरे से लोग मिले, सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, ये बीमारी फैलने का जरिया है। इसलिए काबे को फिलहाल बंद कर दिया गया। और भी जो बहुत सी मसाजिद है दुनिया भर की, वहां ये मसाजिद बंद कर दी गई। और ये मस्जिदों का बंद करना या काबे में नमाज न होना, मस्जिद नबवी में नमाज न होना, ये भी दरअसल इस्लाम ही की तालीम है। ऐसा नहीं कि हम इस्लाम से के खिलाफ जाकर कोई काम कर रहे हैं, ये भी इस्लाम ही की तालीम है। इस्लाम की तालीम ये है कि पहले आप तदबीर इख्तियार करें और उसके बाद फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें। तदबीर किस तरीके से? जो भी डॉक्टर्स बताएं वो तदबीर है। तो डॉक्टर्स ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है तो तदबीर इख्तियार करो और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला आपको उस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना करे। उसकी एक दलील है, और वो दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसने वो ऊंट पर सवार होकर आया और उसने बाहर अपना ऊंट खुला छोड़ दिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया कि तुमने ऊंट क्यों खुला छोड़ा है? तो वो कहने लगा कि मैंने इसलिए छोड़ दिया कि चूंकि मैं अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता हूं और अल्लाह ताला मेरे ऊंट की हिफाजत करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया कि पहले तुम ऊंट बांधो और उसके बाद फिर तुम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो। ऊंट बांधो और फिर तवक्कुल करो। ये जो ऊंट बांधना है यह तदबीर इख्तियार करना, यह सबब इख्तियार करना। तो हम सबब इख्तियार इसलिए कर रहे हैं मस्जिदों को बंद करके, तदबीर इसलिए कर रहे हैं चूंकि डॉक्टर्स ने बोला है। तो ये भी हदीस ही के मुताबिक है, ये भी इस्लाम ही के मुताबिक है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि एचएसओ को इसका जवाब मिल गया होगा। और जो वायरस है बिल्कुल ऐसी अदना मखलूक ने अशरफुल मखलूकात को परेशान कर रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत है।
جی मुफ्ती साहब, अगले सवाल की ओर चलते हैं कि बहुत सारे, और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए है कि मैं खुद बहुत सारे सोशल वर्क करता हूं, तो बहुत सारे मुसलमानों को कहता हूं भाई मास्क आप लगाइए या सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करिए। तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे कहते हैं कि भाई हमें अल्लाह पर तवक्कु है, अगर नसीब में लिखी है तो आनी है। तो ऐसे मुसलमानों को आप क्या कहना चाहोगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ऐसे लोग जो ये समझते हैं उनका नजरिया गलत है, और उसकी वजह यह है, जब ये कोरोना वायरस का मसला शुरू हुआ पूरी दुनिया में, तो सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस चली कि भाई हदीस में है, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई भी बीमारी कंटेजस नहीं होती, ला अदवा उसके अल्फाज हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी बीमारी एक दूसरे को नहीं लगती। एक हदीस तो ये, और दूसरी हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम ऐसे शख्स को जिसको बरस की बीमारी है, लेप्रेसी जिसको बोलते हैं, उसकी बीमारी है, उसको देखकर इस तरह दूर रहो, उस तरह भागो जैसा कि तुम शेर को देखकर भागते हो, यानी उसको अवॉइड करो। अब ये दो हदीसें हैं, तो बहुत से लोगों ने सोचा और समझा कि ये जो पहली हदीस है कि कोई भी बीमारी कंटेजस नहीं होती है, कोई भी बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती है, इससे ये साबित हुआ कि ये छूत छात की जो बीमारी है ये बिल्कुल इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं है। अल्लाह की मर्जी होगी तो बीमारी लगेगी, अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो बीमारी नहीं लगेगी। लिहाजा हमें मास्क वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का नजरिया बिल्कुल गलत है। ये जो दो हदीसें हैं, उसमें जो पहली हदीस मैंने आपको बताई कि कोई भी बीमारी खुद से कंटेजस नहीं होती है, उसका मतलब यह है कि वो अगर वो कंटेजस होगी तो खुदा की मर्जी से होगी, किसी को लगेगी तो खुदा की मर्जी होगी तो लगेगी, अगर किसी को नहीं लगेगी तो खुदा की मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं लगी। उसकी एक मिसाल देता हूं। आज आप मसलन ऐसी जगह किसी ऐसी जगह चले गए जहां पर कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड आदमी था, उसको पॉजिटिव था, वहां पर मसलन 100 लोग थे, तो क्या जरूरी है कि 100 के 100 लोग जिन्होंने उससे इंटरेक्शन किया सबको बीमारी लग जाए? ऐसा तो नहीं होता। बास को लगती है, बास को नहीं लगती है। मान लीजिए 30 लोगों को लग जाए लेकिन 70 लोगों को नहीं लगती, तो ये 30 लोगों को क्यों लगी और 70 लोगों को क्यों नहीं लगी? इसकी दलील इस बात की दलील है कि खुदा की मर्जी थी 30 लोगों को लगे तो 30 लोगों को लग गई है, और खुदा की मर्जी थी कि वो 70 लोगों को ना लगे इसलिए नहीं लगी। अच्छा, अब बाकी जो 70 लोग हैं या सभी लोग हैं, उनका तर्ज अमल क्या होना चाहिए ऐसी बीमारी में? उसके लिए हमारे पास दूसरी हदीस है। वो दूसरी हदीस ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लेप्रेसी के मर्ज में किसी को मुब्तला देखो तो इस तरह दूर भागो जैसा कि तुम शेर को देखकर दूर भागते हो। यही सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग और किसको कहते हैं कि हम बीमार से दूर रहें। तो उसकी वजह क्या है कि बीमारी जब खुदा की मर्जी से आती है तो खुदा की मर्जी हमें तो मालूम नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि अगर 100 लोग हैं और 100 लोग में से 30 को बीमारी लगनी है, तो वो कोई भी आदमी उन 100 में से हर एक शख्स उन 30 में, उन 30 लोगों में हो सकता है कि जिसको खुदा की मर्जी के मुताबिक बीमारी लग सकती है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि खुदा की मर्जी क्या है। इसलिए हर इंसान को अपनी इस जहालत का, खुदा की मर्जी के ताल्लुक से अपनी इस जहालत का एतराफ करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। ऐसे लोग गलत हैं जो ये सोचते हैं कि चेहरे को ऊपर मास्क नहीं लगाना है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं है, हम अभी भी पार्टियां करेंगे, हम अभी भी खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। अगर ऐसे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल खुली तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो जो अल्लाह पे तवक्कु की बात करते हैं, तो अल्लाह पे तवक्कु तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम भी दी है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो दोस्त अभी जुड़े, तदबीर पहले है, तवक्कुल बाद में है। बाद में है, बिल्कुल। और जो दोस्त अभी जुड़े हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो हमारा एपिसोड है स्पेशल कोरोना के पर है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और कुछ लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार है, स्पेशली मुसलमान, उनके लिए एक सबक हो। मुफ्ती साहब, अगले सवाल की ओर चलते हैं कि जब मस्जिदें बंद कर दी गई, तो मैंने खुद हमारे सोसाइटी की जो मस्जिद है उनको मैंने जब बंद करने का जो इंतजाम या लाइन किया मैनेजमेंट के लोगों का, तो बहुत सारे लोग कहने उसका विरोध करने लगे, समझ लो मेरा विरोध करने लगे कि आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मस्जिद बंद करने की बात आप कैसे कर रहे हो। और जो जब मस्जिद मतलब फाइनली जब बंद करने का जब निर्णय ले लिया, तो बहुत सारे मुसलमान को मैंने रोते हुए देखा, जो मस्जिद के जो
ऐसे थे जो मस्जिद के अंदर ही रहते थे, ज्यादातर उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना मस्जिद को बना रखा था। उनको मैंने रोते हुए देखा कि यार आज हमारी मस्जिद बंद हो गई। तो मुफ्ती साहब, ये कोई पहला वाकया है इस्लाम की तवारीख में, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या दौरे अव्वल में भी इस तरीके के वाकयात हुए हैं कि मस्जिदों को या दरगाहों को या मदरसों को बंद कर दिया गया हो? तो आप इस पर भी थोड़ा फोकस करें ताकि मुसलमानों को अगर पहला वाकया है तब भी पता चले, और अगर ये पहली बार नहीं हो रहा है तो फिर मुसलमान थोड़ा मुतमईन रहे कि नहीं, ये अगले जमाने में भी ऐसी चीजें हुई है। तो आप इस पे आपका जरा जवाब मैं चाहूँ। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि मस्जिदों में होता क्या है। आप मुझे बताएं कि मस्जिदों में हम जाके क्या करते हैं? इबादत करते हैं। इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज जमात से पढ़ते हैं कि अलग अलग पढ़ते हैं? जमात से पढ़ते हैं। और तो इसका मतलब असल जो है जमात से नमाज पढ़ना, ये मस्जिद का काम है। तो अब हम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह का कोई वाकया हुआ है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जमात छूट गई हो? इस तरह का एक वाकया एक जंग में हुआ है। उस जंग का नाम है गज़वा खंदक, और उसमें हुआ यह था कि दुश्मनों की तरफ से जबरदस्त हमला था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ बहुत सारे सहाबा जोहर की नमाज नहीं पढ़ पाए, असर की नमाज नहीं पढ़ पाए, उसके बाद मगरिब की नमाज नहीं पढ़ पाए। फिर इशा के वक्त जाकर जोहर की कज़ा की, असर की कज़ा की, मगरिब की कज़ा की, फिर इशा की नमाज पढ़ी। तो जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिस हो गई, और आपके साथ बहुत सारे सहाबा की मिस हो गई, और इन हजरात को गम भी बहुत हुआ कि आज जमात छूट गई। लेकिन क्यों? इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए जमात को छोड़ना पड़ा। ऐसा तो नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए होंगे, खुदा न खास्ता नमाज पढ़ना है जंग की वजह से। वो भूले नहीं थे, बल्कि जानबूझकर उसको डिले किया, यहां तक कि चूंकि एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज था, अगर वो जमात में लग जाते तो ऐसा हो सकता था कि जानी नुकसान हो जाता। एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए जमात को छोड़ दिया गया, और फिर इशा के वक्त सारी नमाजों को कज़ा करके पढ़ा गया। इससे साबित हुआ कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो जमात को छोड़ दिया जाता है, और चूंकि मस्जिदों के अंदर जमात से नमाज पढ़ी जाती है तो इमरजेंसी सिचुएशन में मसाजिद को भी लॉकडाउन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि सहाबाए किराम के जमाने में एक जबरदस्त प्लेग फैला था जिसका नाम था अमवास। उसको ताउन अमवास कहते हैं, बहुत मशहूर है वो इस्लामी तारीख में। और ये अमवास दरअसल एक इलाके का नाम है जो सीरिया में है, और वहां से ये प्लेग चला था और पूरे सीरिया के अंदर ये फैल गया था। और उस जमाने में सीरिया में बहुत सारे सहाबे किराम भी रहते थे। उस प्लेग में सबसे पहले जो सहाबी जो पूरे इलाके के गवर्नर थे, उनका नाम था उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु। उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु की उस ताउन के अंदर शहादत हुई। उसके बाद मुआज इब्न जबल रजी अल्लाहु अन्हु वहां के गवर्नर बने, वो शहीद हो गए उस प्लेग के अंदर। उसके बाद फिर हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाहु अन्हु गवर्नर बने। तो जब उन्होंने देखा कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि अमवात बढ़ती चली जा रही हैं, तो उन्होंने एक दिन खुतबा दिया मस्जिद में। उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है ये आग की तरह फैलती है, और लोगों से उन्होंने कहा कि लोगों, अगर तुम्हें इस बीमारी से बचना है तो तुम शहरों को छोड़कर पहाड़ों के अंदर चले जाओ, पहाड़ों और वादियों के अंदर चले जाओ, और तभी तुम इस बीमारी से बच सकोगे। ये सुनने के बाद लोग वहां से पहाड़ों और वादियों में टेम्परेरीली मुंतकिल हो गए। अब देखना यह है कि जुमा की जो नमाज है वो पहाड़ों में जो लोग जमा होते हैं या जो वादियों में रहते हैं उनके ऊपर जुमा की नमाज है ही नहीं। जुमा की नमाज तो उन लोगों के ऊपर है जो शहर में रहते हैं या बड़े गांव में रहते हैं। तो इससे ये लाजमी नतीजा निकलता है कि हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में आपकी डायरेक्शन और गाइडलाइन की बुनियाद पर वो लोग जो वहां से शहर छोड़कर चले गए और पहाड़ों में मुंतकिल हो गए, सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने आइसोलेशन इख्तियार किया। जब हम आइसोलेशन आज सुन रहे हैं, यह हजरत अमर इब्न आस के जमाने में उस प्लेग के दौरान आइसोलेशन हो गया था कि भाई आइसोलेशन में चले जाओ। अब जो आइसोलेशन में चला गया उसके ऊपर जुमा ही नहीं, वरना फिर आइसोलेशन का क्या फायदा। तो इस तरह के वाकयात मिलते हैं सहाबा के जमाने में भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी, कि जुमा की नमाज या जमात जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में उसको नहीं किया गया। तो आज भी इमरजेंसी सिचुएशन है, इससे बढ़कर और क्या इमरजेंसी सिचुएशन होगी कि हम जब अगर एक जगह जमा हो जाएं। अभी का मैं एक वाकया बताऊं, अमेरिका में ही वहां पर भी जुमा नहीं हो रहा है। तो हमारे इलाके में एक करीब में ही एक जगह कुछ लोग मुसलमान
کسی کے بیسمنٹ میں جمع ہوئے، وہاں پڑھنے لگے. وہاں امریکہ میں اس وقت جو قانون ہے وہ یہ کہ 10 سے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. 10 لوگ 9 لوگ جمع ہو جائیں، 8 لوگ جمع ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اس قانون کا پالن کیا اور وہ 9-10 لوگ جو ہے کسی کے بیسمنٹ میں جمع ہو رہے تھے اور وہاں نماز پڑھ رہے تھے. ان میں سے 4-5 لوگوں کو کورونا وائرس ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کی نماز یا کسی بھی طرح کا اختلاط، ایک فری مکسنگ جب ہم یہ کہتے ہیں، تو اس سے اس بیماری کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے، بیماری بڑھتی ہے. اس لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے آئسولیشن کا مشورہ دیا اور لوگوں نے اس مشورے کو قبول کیا. تو یہ ایمرجنسی سچویشن ہے، اس بیماری کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، انفیکٹڈ ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ایمرجنسی کیا ہوگی؟ بالکل. اور مفتی صاحب یہ جیسے آپ میں نے مطلب سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہیوی رین ہو جاتا تھا یا سرد زیادہ پڑتی تھی تو جیسے حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ کچھ اور ایک وہ کلمات ہے وہ پڑھے جاتے تھے. ذرا آپ بتا دیتے ایسا نہ لگے کہ بھائی یہ بات نہیں ہے، مطلب اس زمانے کے اندر بھی گھر پہ نماز پڑھنے کا حکم مسجدوں سے دیا جاتا تھا، تو اس پہ ذرا آپ فوکس. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے، یعنی جن کا میں نے واقعہ بتایا انہی کے بیٹے کی وہ حدیث ہے کہ آپ نمازیں جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹینٹوں میں پڑھو، الصلاۃ فی رحالکم. تو ظاہر ہے کہ انسان شہروں کے اندر ٹینٹ میں تو رہتا نہیں ہے، سفر میں رہتا ہے ٹینٹ میں. تو قافلہ چل رہا ہے اور نہیں رکا، اب وہاں ٹینٹ لگیں گے، رات کو لوگ رکیں گے. تو ایسا ہوا کہ بہت ہیوی رین ہوئی جس کی وجہ سے اچھا جہاں پر بھی قافلہ چلتا تھا اور رکتا تھا تو وہاں پر ایک ٹیمپریری مسجد بنا دی جاتی تھی. مسجد کا مطلب یہ کہ ایک علاقے کو ڈیزگنیٹ کر دیا جاتا تھا ایک حصے کو کہ بھئی یہاں نماز ہوگی. اب وہاں نماز فجر کی نماز کی وقت جب اذان ہوئی اور پوری رات بارش ہوئی ہے تو وہ جو کچی جگہ ہے وہاں وہ تو نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہی. تو اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اپنے اپنے ٹینٹوں کے اندر نماز پڑھ لو. تو وہ بھی ایک مائنر ایمرجنسی تھی، لیکن اصل جو ہے وہ یہ میجر ایمرجنسی ہے کہ جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ خندق کا واقعہ ہے وہ، اور اسی طریقے سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی جو اسپیچ ہے، یہ 2 حدیث بنیاد ہیں. بالکل جی بالکل. جزاک اللہ مفتی صاحب. اور یہ ایپیسوڈ بھی ہمارا اسپیشل کووڈ-19 کورونا کے اوپر ہی ہے، تو سارے سوال لگ بھگ میرے اسی سے جڑے ہیں. اور اسپیشل اس بیماری سے کوئی لڑ نہیں رہا ہے، لیکن میڈیا ہو، بوڈی میڈیا ہو، ہر کوئی مطلب مسلمان سے لڑ رہا ہے. تو مفتی صاحب اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے میڈیا کے اوپر دعوت و تبلیغ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور جماعتی جو تبلیغ کے جو ممبران ہیں انہیں کورونا کیریئر کہا جا رہا ہے، مطلب پورے دیش میں کورونا پھیلانے والے کہا جا رہا ہے. تو آپ ایک تو اس کے اوپر آپ کا نقطۂ نظریہ کیا ہے؟ آپ دیوبند سے ہو تو ڈیفینیٹلی کچھ تو یہ، اور دوسرا کہ مولانا سعد صاحب کا جو امیر جماعت ہے ان کا ایک بیان آیا کہ بھائی اگر مسجدوں کے اندر ہی آ کے مرنا ہے تو اس سے اچھی کون سی جگہ ہے، وہ بھی چلایا جا رہا ہے. اور دوسرا ایک کا 1400 سال پہلے کے اسلام کو مان رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی سے کافی دور ہے. تو آپ جڑے ہو کہ نہیں جڑے معلوم نہیں، لیکن 2 سیکنڈ کے لیے آپ آخری سوال جو ہے یہ ریپیٹ کریں کہ 1400 سال کیا؟ 1400 دعوت و تبلیغ کے جو ممبران ہیں وہ 1400 سال پہلے کے اسلام کو فالو کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ جڑے ہو کہ نہیں جڑے ہو، لیکن آپ کا اس کے اوپر میں نقطۂ نظریہ جاننا چاہوں گا. دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے 1400 سال پرانے اسلام کو مان رہے ہیں، ماڈرن سائنس سے ان کا کوئی لینے دینے نہیں، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ صرف تبلیغی جماعت والے نہیں، ہر مسلمان 1400 سال پرانے نہیں، بلکہ اسلام تو اس دن سے ہے جب سے انسان ہے، اسی اسلام کو ماننا ہے. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے رسول کو ماننا ہے. تو ہر زمانے میں جو رسول الگ الگ آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس زمانے کے لوگ اللہ کی عبادت، جن لوگوں نے بھی اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کو مانا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کو مانا، وہ سارے مسلمان تھے. تو ہم تو اتنے پرانے اسلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نئے اسلام کو مانو تو ہم اس کو اسلام مانتے ہی نہیں ہیں. رہی بات سائنس کی، تو بھائی سائنس جو ہے وہ ماننے کی چیز نہیں، وہ تو استعمال کرنے کی چیز ہے. یعنی سائنس کی جو ترقی ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے تاکہ وہ انسان کو فائدہ دے. میرا اگر کوئی نوکر ہوگا وہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ مجھے فائدہ دے، یعنی میرا وہ کام کرے. تو اسی طرح سائنس جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ وہ انسانیت کو فائدہ دے.
تو جو چیز انسانیت کو فائدہ پہنچائے گی, انسانیت کی خدمت کرے گی, تو وہ انسانیت کی نوکری تو ہوئی نا. تو سائنس تو انسانیت کی نوکر ہے, تو نوکر کو بھی مانا جاتا ہے بھائی, ماننا تو خدا کو ہے صرف. تو اس لیے یہ جو کمپیریزن ہے میڈیا والوں کا یا کچھ لوگوں کا, یہ دراصل ان کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یعنی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی ہے ان اینکرز کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پرانے اسلام کو لیے بیٹھے ہیں اور سائنس کو نہیں مان رہے ہیں. تو ہم سائنس کو مانتے نہیں, اور دنیا کا جو آدمی سائنس کو مانے اس سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ سائنس ماننے کی چیز نہیں ہے, سائنس کام میں لانے کی چیز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے آبزرویشن کی چیز ہے. آپ نے جو تبلیغی جماعت سے متعلق سوال کیا ہے, مولانا سعد صاحب کی وہ آڈیو کلپ ہم نے بھی سنی ہے, اور اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس زمانے میں یا جس وقت میں, جن تاریخوں میں مولانا سعد صاحب نے وہ بیان دیا ہے, انہی تاریخوں میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انڈیا کا, اس نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ اس بیماری سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر اس دور میں ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی مسجدوں میں آؤ, اللہ سے لو لگاؤ, ادھر ادھر کی میڈیا کی باتوں پہ نہ, چونکہ صرف میڈیا میں کرونا وائرس تھا نا اس زمانے میں, اس وقت تو حکومت نے بھی سیریس نہیں لیا تھا, صرف میڈیا ہی نے سیریس لیا ہوا تھا. تو اس وقت اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میڈیا کی رپورٹس کو سمجھنے میں غلطی کی, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے. اس کی ایک اور میں دلیل دیتا ہوں. وہ دلیل یہ ہے کہ WHO اس وقت سب سے زیادہ ہر ایک آدمی WHO میں یہ کہا, WHO نے یہ کہا. تو یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, اس نے جب ووہان میں یہ آؤٹ بریک ہوا, یہ وائرس پھیلا, تو اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن اس کا نہیں ہوتا ہے, یعنی یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتا. یہ WHO کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ تھا اس زمانے میں. ہوا یہ کہ وہاں سے فروری میں ایک لیڈی ووہان سے US آئی, اور اتفاق سے وہ ہمارے ایریا میں آئی, اور وہ انفیکٹڈ تھی, ہاسپٹل میں جا کر وہ ایڈمٹ ہو گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ 4-5 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو کر اپنے گھر چلی گئی. وہ گھر گئی تو اس کا ہسبینڈ یہی کرونا وائرس لے آیا. اس سے امریکہ میں یہ تحقیق ہوئی, یہ پتا چلا کہ نہیں, یہ وائرس ہیومن ٹو ہیومن لگتا ہے, ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے, لیکن WHO نے یہ کہا تھا کہ یہ وائرس انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتا ہے. اب آپ اس کو کیا کہیں گے, سازش کہیں گے, ایک ہیومن ایرر کہیں گے, یا جرم کہیں گے, یہ دنیا فیصلہ کرے. ایسے ہی مولانا صاحب کوئی سائنٹسٹ تو ہے نہیں, انہوں نے بھی ایک بات, جس زمانے میں دنیا ابھی یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ کرونا وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے یا نہیں لگتا, میڈیا میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے لگتا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں لگتا ہے, تو انہوں نے اپنی دانش کے اعتبار سے ایک بات کہہ دی کہ مسجدوں میں آؤ, زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگاؤ, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس زمانے میں یہ بات کہی ہے, اس اعتبار سے وہ بات آپ ججمنٹ کا ایرر تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی سازش کی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی جرم کا ڈیلیبریٹلی یا انہوں نے کہا ہے, ایسے ہم نہیں کہہ سکتے. یہی بات اب آ جائیے کہ جماعت کا جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے انڈیا میں, کہ وہاں پر اتنے سارے لوگ, 1700 لوگ جو ہے جماعت سے ریلیٹڈ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مکمل ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے. یعنی لوگ آتے ہیں, آفیشلز آتے ہیں, اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے کیسز روزانہ بڑھ گئے, آج 200 کیسز بڑھے ہیں, اس میں سے 50 جو ہیں جماعت سے ریلیٹڈ ہیں. سوال یہ کہ جو 150 کیسز ہیں وہ کس سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ سے رپورٹ آ رہی ہیں کہ جن جماعتیوں کو کوارنٹین کیا گیا تھا اور ان کے کیسز پازیٹیو تھے, 10-12 دن کے بعد ان کے کیسز نیگیٹو آ رہے ہیں. باقاعدہ ٹائمز آف انڈیا میں تمل ناڈو کے تعلق سے پوری رپورٹ چھپی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جن لوگوں کے کیسز پازیٹیو تھے یہ نیگیٹو کیسے ہو گئے, اور جن لوگوں کے پازیٹیو تھے ان کے اوپر کوئی فرق کیوں نہیں پڑ رہا ہے, نہ ان کو نزلہ ہو رہا ہے, نہ ان کے گلے میں درد ہو رہا ہے, نہ ان کو بیماری ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا, وہ ایک دم فٹ ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے باوجود بھی انہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہے, ایک معمولی سی دوا کھلائی اور وہ ٹھیک ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ٹیسٹنگ کٹ ہی موجود نہیں ہے, بغیر ٹیسٹنگ کٹ کے آپ اگر یہ طے کر رہے ہوں کہ فلاں کو کرونا وائرس ہے اور فلاں کو نہیں ہے, تو اس سے آپ ظاہر ہے کہ اس کو کیا کہا جائے, کہ ججمنٹ کا ایرر کہا جائے, یہ سازش کہا جائے, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن دراصل میڈیا نے اس چیز کو زبردست طریقے سے کیش کیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اس کو یعنی ہتھ کنڈا بنایا ہے, اور کرونا کو مسلمان بنا کر ہندوؤں کو ڈرایا جا رہا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو پڑھے لکھے ہندو ہیں, کہ جو بہت آسانی کے ساتھ گوگل کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ بھی اس ہتھ کنڈے کا اور پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مرکز صرف دلی میں نظام الدین میں ہے؟ دنیا کا کوئی ایک شہر بتائیے کہ جہاں مرکز نہ ہو.
اور یہ بھی بات یاد رکھیں سب لوگ کہ نظام الدین کا جو مرکز ہے وہ عالمی مرکز ہے. یہاں جو بات طے ہوتی ہے وہ ساری دنیا میں امپلیمنٹ ہوتی ہے. یہاں سے بات طے ہو کر امریکہ کے مرکز میں جاتی ہے, نیوزی لینڈ کے مرکز میں جاتی ہے, آسٹریلیا کے مرکز میں جاتی ہے. تو اگر مرکز کا یا مولانا صاحب کا یا جماعتیوں کا یہ ہوتا, ان کی سازش ہوتی کہ بھائی ہمیں ملک کے اندر کورونا پھیلانا ہے, تو پھر خالی ہندوستانی میں نہیں بلکہ وہ دنیا کے ہر ملک میں کورونا پھیلاتے, وہ بھی پھیلاتے, وہ جا کر امریکہ میں بھی پھیلاتے. لیکن امریکن گورنمنٹ خود آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ جماعتیوں کو ٹارگٹ نہ کریں, آپ ریشل پروفائلنگ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کے جو صدر ہیں ان کا بھی بیان آ گیا کہ بھائی تبلیغی جماعت کو یا کسی بھی خاص سمودائے کے لوگوں کو آپ ٹارگٹ نہ کریں. یہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ نے بیان دیا, اس لیے کہ WHO نے بیان دیا. بالکل بالکل صحیح ہے. تو وہی مفتی صاحب آپ کی بات میں سے کہ مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ سواستھ ڈپارٹمنٹ جب روز پریس سے بریفنگ کر رہا ہے تو اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ آج 200 لوگ پازیٹیو آئے, اس میں 50 جماعتی ہے اور 150 انیہ ہے. تو پہلی بار دیش کے اندر مریضوں کو دھرم کے نام پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. بھائی اگر جماعتی بھی ہے وہ بھی ہمارے دیش کا ناگرک ہے, اور جو 150 ہے وہ بھی ہمارے دیش کا ناگرک ہے. تو یہ بہت چنتا جنک بات ہے. اس طریقے سے سرکار کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. بالکل, اگر کوئی آدمی انفیکٹڈ ہو بھی گیا ہے تو وہ تو خود وکٹم ہے, وہ تو کرونا وائرس کا وکٹم ہے. اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کو مجرم بنا کر اور پیش کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اور اس طریقے سے کورونا وائرس کے مریض کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس نے کوئی اپرادھ کیا ہو, کوئی کرائم کیا ہو, حالانکہ یہ بیماری ہے. تو اس کے ساتھ تو ہمیں سہانوبھوتی جتانی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو ہم کرمنلائز کر رہے ہیں. تو یہ ایک سرکار سے مجھے بھی آپتی اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو اس پر آپتی ہے کہ بریفنگ کے اندر آپ ٹوٹل نمبر بتائیے جو انفیکٹڈ ہے, انفلوئنس ہے, اس کے اندر آپ ڈیوائڈ مت کریے مریضوں کو. جی مفتی صاحب اگلے سوال کی اور جاتے ہیں کہ بہت سارے ممالک ہیں. یہ چیز اور بیان کرنا چاہوں گا, یہ جو سازش چل رہی ہے نا پوری میڈیا میں, اس سے ایک فائدہ جماعتیوں کا بہت ہو رہا ہے. ایک جماعتی, اس کے رشتہ دار, اس کے رشتہ دار کے رشتہ دار, سب کو فری میں علاج مل رہا ہے. سارے ریسورسز گورنمنٹ کے ان لوگوں کے اوپر لگ رہے ہیں. تو بھائی دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ یہ ریسورسز ہمارے لیے بھی بچا کے رکھو, یہ سب ادھر ہی لگا دو گے. بالکل بالکل. اور مفتی صاحب دعوت و تبلیغ کے والے لاکھوں کروڑوں خرچہ کر کے اتنی TRP نہیں بٹور سکتے تھے جتنی اس سے بڑھ گئے. اب بتاؤ, بہت سارے میرے ہندو دوست مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں یار یہ دعوت و تبلیغ کیا چیز ہے. تو پھر میں ان کو پورا سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ کوئی دھرم پریورتن کرنے والی جماعت نہیں ہے, لیکن یہ مسلمان کو ہی بہتر مسلمان بنانے والی جماعت ہے. تو بولے یار پھر تو ان سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں. بات ہوگی کہ انجنا اوم کشپ بیٹھ کر 6 نمبر بتا رہی ہے تبلیغی جماعت کے. اور کیا چاہیے. بالکل. چلیے جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اچھا مفتی صاحب اگلے سوال کی اور جاتے ہیں کہ بہت سارے ملک ہیں وہ ڈیموکریٹک ہے, لوک تنتر کے اندر وشواس کرتے ہیں. تو اگر کسی لوک تنتر کے اندر کوئی ایسا لو بن جائے جو اسلامک لو سے لو کے آڑے آتے ہو, تو وہاں کے ناگرک کو ایز اے مسلم, ایز اے سمجھ لو انڈیا میں ہی بنا ہو یا میں بنا ہو, تو اس دیش کے مسلمان کو, اس دیش کے مسلم ناگرک کو کس بات کو پہلے ترجیح دینی چاہیے؟ پہلے اسلامک لو کو ترجیح دینی چاہیے یا پھر وہاں کے جو ڈیموکریٹک لو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے؟ اس پہ آپ دیکھیے ایسا ہے کہ جب تک کہ ایگزامپل سامنے نہ ہو تب تک اس کا بالکل واضح انداز میں جواب دینا مشکل ہے. لیکن پھر بھی میں ایک اصول بیان کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون کسی بھی ملک میں بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مذہب, خصوصاً مسلمان, دوسرے مذہبوں کی بات میں نہیں کرتا ہوں, مسلمان اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کر سکے, اپنے مذہب کی بنیادی بیسک ایجوکیشن کے اوپر, بیسک ٹیچنگ کے اوپر عمل نہ کر سکے. مثلا نماز نہیں پڑھ سکتا, مثلا روزہ نہیں رکھ سکتا, چائنا کے اندر روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی ایک علاقے کے اندر, مثلا حج کو نہیں جا سکتا, چائنا کے اندر یہ بھی ہوا ہے. تو اس طرح کی جو بیسک ٹیچنگز ہیں اگر ان پر پابندی لگا دی جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ اذان نہیں دے سکتے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ روزہ حج نہیں کر سکتے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام صرف انہی چیزوں کے اندر منحصر ہے, لیکن بہرحال یہ اسلام کی فنڈامنٹل ٹیچنگز ہیں. تو پھر سب سے پہلے تو ڈیموکریٹکلی ہی کوشش کی جائے گی کہ اس طرح کے کسی بھی قانون کو بدلا جائے. لیکن اگر وہ قانون نہیں بدلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ پھر ایسی جگہ نہیں رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے 13 سال تک, آپ نے مکمل کوشش کی کہ مکہ میں آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن
کا مکمل اختیار ملے. لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ چھوڑ دیجئے, ہم آپ کو اپنے مکے کا لیڈر تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن آپ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیل کو ایکسپٹ نہیں کیا, کیونکہ ڈیل کو ایکسپٹ کرنے کا مطلب کیا تھا کہ مجھے تم لیڈرشپ تو دے رہے ہو, لیکن مجھ سے فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار رائے کی آزادی تم چھین رہے ہو, کہ میں اپنے مذہب کو اور اپنے دین کی تبلیغ میں لوگوں کو نہیں کر سکتا, یہ اظہار رائے کی آزادی تم چھین رہے ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اسٹرگل کیا, لوگوں کو سمجھایا. جب بات یہاں تک بڑھ گئی کہ اب بات جان لینے تک پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور مکمل پابندی لگا دی گئی مکہ میں دعوت کے عمل پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے ہجرت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم ڈیموکریٹکلی, اور دیکھیں مکے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی تھی, بلکہ جو ایک وہاں کا طریقہ تھا سمجھانے کا, کوشش کرنے کا, ایفرٹ کرنے کا, بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا, ان سے بیٹھ کر بات کرنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک یہ کیا ہے. تو کسی بھی ملک میں اگر مسلمان ہو اور وہاں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ایسا قانون بنا دے کہ جس سے فنڈامنٹل رائٹس مسلمانوں کے ہرٹ ہوتے ہوں, تو وہاں پر پہلے ڈیموکریٹکلی یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ قانون ہٹ جائے, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلے جائیں. ان ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا, اسی لیے تو کہا ہے کہ بھئی اگر تمہارا سانس ایک جگہ گھٹ رہا ہو تو تم دوسری جگہ چلے جاؤ. جی 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 بالکل, تو یہ آپ کے جواب سے بالکل واضح ہو گیا ہوگا. تو دوسری بات, ہمارے دوست نے لوگ پیسہ کمانے کے لیے ایک ملک چھوڑتے ہی ہیں. بالکل ظاہر ہے جو دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, وہ کیوں گئے ہیں؟ وہ ایک بہتر لائف سٹائل کی وجہ سے گئے ہیں, وہ ایک یعنی زیادہ پیسے کمانے کے لیے گئے ہیں, اچھی ایجوکیشن کے لیے گئے ہیں. تو جب اچھی ایجوکیشن کے لیے جانا, اچھی لائف سٹائل کے لیے جانا, زیادہ پیسے کمانے کے لیے جانا, یہ سب ایک نارمل چیز ہے, تو پھر زیادہ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کسی دوسری جگہ جانا, یہ بھی ایک نارمل چیز ہے. بالکل. جی مفتی صاحب, اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے اس کا آپ آگے جواب بھی دے چکے, ایک متر کے ساتھ آپ لائیو آ کے گو موتر اور اونٹ کے پیشاب والے, پھر بھی ایک بار میں پوچھ لیتا ہوں. کسی دوست نے مجھے اس والے اس کے بعد بہت زیادہ فون کر کے بولا کہ مفتی صاحب سے اس کا جواب, تو جیسے ہندو دھرم کے اندر گو موتر کا ایک مہتو ہے یا ایک گائے کا مہتو ہے, تو بہت سارے مسلمان ان کو طنزیہ انداز میں یا چڑھانے کے لیے ہندو بھائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ گو موتر کا سیون کرتے ہو. تو ہندو بھائی بھی ڈھونڈ کے لیا ہے کہ فلانی حدیث کا ریفرنس تک دے دیا کہ آپ کے اندر بھی اونٹ کے پیشاب کو ایک مہتو دیا گیا ہے. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے, تو آپ اس کے اوپر تھوڑا فوکس کریں کہ اسلام کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بن چکی ہے, لیکن میں مختصراً یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے 80-90%, وہ اس بات کو مانتی ہے کہ اونٹ کا پیشاب پیور نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی حدیث میں اونٹ کا پیشاب پینے کا کسی کو حکم نہیں دیا ہے, بلکہ جس حدیث کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا دودھ پینے کا حکم دیا, اور پیشاب کا جو ایک ایکسٹرنل یوزج ہے, ایکسٹرنل یوزج کا مطلب ہے کہ ایک مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو اسکن ریشز ہو گئے تھے تو ان کو اسکن کے اوپر لگانے کا حکم دیا, یا یہ کہ ان کو اسنیف کرنے کا یعنی سونگھنے کا ان کو حکم دیا. یہ ایک ایکسٹرنل یوزج ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں آپ جو ہے پی نہیں رہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے, اور اس چیز کو میں اپنی طویل ویڈیو کے اندر جو لمبی ویڈیو ہے اربین سارنگ کے ساتھ اس پہ ثابت کر چکا ہوں. کچھ لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں, انہوں نے جب وہ ویڈیو دیکھی شروع میں ہی تو لوگ کہ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اونٹ کا پیشاب پینا چاہیے, لہٰذا وہ کنفیوز ہو گیا. اور کچھ لوگوں نے اپنے مطلب کی اتنی ویڈیو ایڈٹ کر کے اسے فیس بک پہ چلا دی, تو جس کے اندر مفتی صاحب پروو کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو ٹھیک ہے, چلیے, یہ آپ نے مختصر جواب دیا, تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری ویڈیو دیکھیں. ہاں پوری ویڈیو. اور دوسری ہے کہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی آدمی, مسلمان خصوصاً, وہ کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر اس مذہب کا یا اس کے ماننے والوں کا مذاق نہ اڑائے. یہ خود اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اب اگر گائے کا پیشاب پینا ان کے مذہب کا حصہ ہے, ان کا عقیدہ ہے, بھائی ٹھیک ہے, وہ جانے, لیکن اس کو بنیاد بنا کر آپ ان پوری قوم کا مذاق بنائیں,
یہ درست نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے اور یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. بالکل اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنے مذہب کو فالو کرو, دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کرو. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں, حج کر رہا ہوں, زکات دے رہا ہوں, لیکن اگر کوئی میرا ہندو بھائی اگر مندر میں جا رہا ہے, آرتی کر رہا ہے, تو میں اسے برا بھی نہ سمجھوں, وہ اس کا فیض ہے, میرا اپنا فیض ہے. بالکل اس کا اپنا مطلب اس کا خدا جانے. جی بالکل مفتی صاحب, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کووڈ-19 کے چلتے لاک ڈاؤن اور بڑھنے کا اندیشہ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, اور آگے مسلمانوں کا پوتر مہینہ رمضان آ رہا ہے, تو ایسے اس میں تراویح کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب اگر سمجھ لو بڑھ ہی گیا, جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے بڑھے گا, 2.5 مہینے بڑھے گا, کوئی بول رہے کہ 1 مہینے بڑھے گا, تو سپوز اگر تراویح رمضان کے اندر اگر لاک ڈاؤن ہو گیا اور گیدرنگ تو منائی ہے, تو پھر تراویح کا ایسے حالات میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے تراویح کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تراویح چونکہ سنت موقدہ ہے اور اس لیے اس کو بہت آسانی کے ساتھ, اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے پڑھ لیں, اگر گھر میں کوئی دوسرا بندہ ہے موجود تو آپ جماعت کر لیں 2 لوگوں کی, مثلاً 2 مرد ہیں تو 2 مرد جماعت کر لیں, اور اگر حافظ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جو حافظ ہے وہ پورا قرآن سنا دے گا اسی طریقے سے, نہیں پیچھے کوئی کھڑا ہونے والا تو خود پڑھ لے. لیکن اگر گھر میں حافظ نہیں ہے, اور اکثر گھر مسلمانوں کے ایسے ہی ہوں گے کہ جہاں حافظ موجود نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جتنا قرآن یاد ہو اتنا روزانہ پڑھ لینا چاہیے. مثلا کسی کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں, سورہ یاسین یاد ہے, آپ سورہ یاسین روزانہ پڑھ لیں, سورہ رحمان یاد ہے, آپ سورہ یاسین کے ساتھ سورہ رحمان بھی ملا لیں. لیکن اگر یہ بڑی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں تو آخر میں علم تری کیف سے لے کر آخری صورت تک, سورہ ناس تک, سورہ فیل سے سورہ ناس تک 10 صورتیں ہوتی ہیں, تو اس طرح 10 رکعت میں 10 صورتیں پڑھ لیں, اس کے بعد پھر اگلی 10 رکعت میں 10 صورتیں پڑھ لیں. لیکن قرآن کو ختم کرنا بھی سنت ہے, قرآن ختم کرنا رمضان میں یہ بھی سنت ہے. اس کا اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نمازوں میں تراویح میں جاتے ہیں جماعت میں, یعنی مسجدوں کے اندر ہر سال, اور پورا قرآن سننے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ ان کو سنت پوری کرنی ہے. تو اب جب وہ خود سنت پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں, پورا قرآن ختم نہیں کر پا رہے ہیں تراویح میں, تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ دن میں کسی وقت قرآن ضرور پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. اگر 1 پارہ روزانہ بھی پڑھیں گے تو 30 دن میں ان کا قرآن کریم ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, باہر نہیں نکلنا ہے, صرف سونا ہے, روزے رکھنے ہیں, تو اس لیے پورا دن سونے میں نہ گزاریں, بلکہ کوشش کریں کہ کئی 2 پارے پڑھ سکیں, 3 پارے پڑھ سکیں, اور جتنا پڑھیں اس کے بعد اس کو سمجھنے کی, یا اس کم سے کم 10% سمجھنے کی بھی کوشش کریں. آج کل ڈیجیٹل لائبریری ہر جگہ ہے, قرآن کی تفسیریں ہر زبان میں موجود ہیں, اردو میں ہیں, ہندی میں ہیں, انگریزی میں, جو زبان آپ کو آتی ہے وہ زبان کی آپ تفسیر ڈاؤن لوڈ کیجیے اگر آپ کے پاس کتابی شکل میں موجود نہیں ہے, اور جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اتنا سمجھنے کی, یا کم سے کم اس کا آدھا سمجھنے کی کوشش ضرور کریں, اور اس طریقے سے آپ اپنا رمضان گزاریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پیسفل رمضان کوئی آنے والا نہیں ہے, چونکہ ورک لوڈ ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بالکل صحیح کہا آپ نے, عبادت ہی عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فری کر دیا ہے ہمیں سارے اس سے. چلیے مفتی صاحب, آخری سوال ہے یہ, جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے تو بہت ساری چیزیں بھی بدلتی جا رہی ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ آنے والے, مطلب اس دنیا میں آنے والے آخری ویکتی تک کے لیے ایک پیغام ہے. تو یہ سوال میں کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں, وہ آپ بتا دینا. مطلب مجھے کچھ دوستوں سے ڈسکس کری تو یہ سوال میں نے پوچھ لیا. تو کیا قرآن کے احکام کو یا کچھ آیتوں کو ہم زمانے کے انوروپ مانے, یا کچھ آیتیں ایسی ہے جو ڈی ایکٹیو ہو گئی ہے؟ مطلب آپ بہتر بتا سکتے ہو. مطلب ناسخ و منسوخ کا کہیں جگہ پر ذکر ہے کہ بھائی اب وہ پہلے زمانے میں تھی اب نہیں ہے, اور کہیں جگہ سمجھ لو پہلے زمانے میں باندھی, مطلب داسی پرتھا تھی, غلام پرتھا تھی. ابھی جیسے جیسے تہذیب بدلتی گئی تو لوگوں نے اسے چینج کر دیا, وہ چیز نہیں ہے. تو یہ 2 چیز کا تھوڑا آپ مجھے جواب دیجیے کہ کیا قرآن کی آیتیں اس زمانے کے انوروپ ہم مانتے جائے, یا کچھ آیتیں اب ڈی ایکٹیو ہو گئی ہے, یا کچھ آیتیں آنے والے زمانے کے اندر کھلے گی. تو اس سے آپ کا تھوڑا جواب میں چاہوں. دیکھیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے, لا یبدل القول لدی, کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بات, یعنی اللہ کا کوئی ڈکلیریشن, اس کا کوئی قول بدلتا نہیں. تو یہ جو کلام ہے اللہ کا, یہ اللہ کا قول ہے. تو اللہ کا کوئی بھی ڈکلیریشن, اس کی کوئی بھی آیت, اس کا کوئی بھی کلام, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. جو کہہ دیا سو کہہ دیا.
اب اگر وہ تبدیلی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا ڈکلیریشن ہے، یعنی اللہ خود ہی بدلے تو بدلے، کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اب زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے تو آج اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تبدیلی کی کوئی واضح بات کریں کہ بھئی قرآن نے یہاں ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، اس سچویشن میں قرآن کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے لہٰذا قرآن کو بدل دو، یا یہ والی جو گائیڈنس ہے یہ غلط ہے آج کے دور میں، تو ہم اس کو ثابت کریں گے کہ وہ غلط نہیں ہے. کوئی ایک ایگزامپل، دنیا کا کوئی بھی آدمی 7.8 بلین لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک آدمی کو چیلنج ہے کہ وہ آدمی آ کر یہ کہے کہ قرآن کی یہ گائیڈنس فلاں سچویشن میں غلط ہے، ہم اس کو ثابت کریں گے کہ تو جھوٹا ہے اور وہ گائیڈنس بالکل درست ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے غلامی کی بات کی، غلامی کے مسئلے کی، غلام باندی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اس پر میری آپ ہی کے ساتھ ایک پوری ویڈیو موجود ہے، ہم نے کیا ہوا ہے. تو جن لوگوں کو پورا ڈسکشن سننا ہے وہ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج کے دور میں ظاہر ہے کہ غلام باندی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی آیتیں موجود ہیں جو قرآن میں جن کا تعلق غلام باندیوں سے ہے، تو اس کا تو کیا ہم ان آیتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا مقصد ہی خود یہ تھا کہ غلام باندیوں کا سسٹم آہستہ آہستہ گریجولی ختم ہو جائے. جب وہ ختم ہو گیا تو یہ تو اسلام کے مقصد کے عین مطابق ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر یعنی چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ ہیں تو وہ گناہ کبیرہ لیکن دوسرے گناہوں کے مقابلے میں وہ چھوٹے ہیں، ان کے اوپر غلام باندی آزاد کرنے کا حکم ہے. ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھا لی، آج دن رات لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، لیکن وہ بہرحال جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا لے اور اس کے بعد وہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہے، کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہ کر لیا، اس گناہ سے کیسے نکلے، تو حکم یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، حکم یہ ہے کہ باندی آزاد کرو. تو غلام باندی آزاد کرنے کا حکم اس طرح کے گناہوں کے اوپر ہے. اس سے یہ ثبوت ملتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام خود یہ چاہتا ہے کہ غلام باندی کا سسٹم جو ہے وہ معاشرے سے ختم ہو جائے. جب وہ ختم ہو گیا تو وہ تو اسلامی کے منشا کے مطابق ہوا نا، تو اب ہمیں اس کو واپس لانے کے لیے کوئی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل جزاک اللہ مفتی صاحب. امید ہے کہ لوگوں کو یہ جو سارے سوال انہوں نے بھیجے تھے دوستوں نے، ان کا جواب مل گیا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ بہت ہی اچھے مفتی صاحب نے جواب دیے اور بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. آپ لوگوں سے بھی میرا انورودھ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے. اور مفتی صاحب کے اس طریقے کے بہت سارے ویڈیو دیکھنے کے لیے مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہو پرانے ویڈیو، اور بہت سارے چیزوں پر مفتی صاحب نے وضاحت بھی کری ہے، بہت اچھے جواب بھی دیے ہیں جس پر مسلمانوں کو کنفیوژن تھا. تو اور مفتی صاحب کے بہت سارے ویڈیو لوگ اور چینلوں پر بھی چلا رہے ہیں. تو مفتی صاحب آپ کی جو چینل ہے وہی ہے پیٹریوٹک انڈین، کیا یا نام چینج کر دیا آپ نے؟ یوٹیوب والے میرے نام سے ہے، چینل وہی ہے. آپ کسی بھی طریقے سے جائیں، پیٹریوٹک انڈین پہ جائیں، یا یہ کہ میرا نام ڈالیں یاسر الواجدی، یا ایک سرجیکل اسٹرائک ڈالیں، کچھ بھی ہے انشاءاللہ آپ اسی چینل پہ لینڈ ہو جائیں گے. یوٹیوب پر چینل پہ جا کے زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو. مفتی صاحب نے موجودہ زمانے کے حساب سے اور اسلامی نقطۂ نظریے سے بہت سارے اچھے پروگرام کرے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے جواب دیا ہے. تو مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اور مزید سوالات کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم.